بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ 16 رکوع اور 4 آیات پر مشتمل ہے جو سورۃ البقرہ میں آتے ہیں۔ تحویل قبلہ امت وسط شہادت حق۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 ماہ تک نماز پڑھتے رہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو کی تکمیل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا۔ جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا۔ پارہ کی ابتدا میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، تحویل قبلہ کے حکم خداوندی پر ناسمجھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کا رخ کیوں کرنے لگے ہیں۔ اس کا جواب دیا کہ تمام سمتیں مشرق و مغرب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس کی طرف چاہے اپنے بندوں کو رخ کرنے کا حکم دے دے، کسی بندے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ اللہ نے فرما برداروں اور نافرمانوں میں تمیز کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے کہ فرما بردار فوراً اسے مان لیں گے اور نافرمان ماننے کے بجائے اعتراضات پر اتر آئیں گے۔ اس طرح مخلص مسلمان اور کافر و منافق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے اعتدال اور میانہ روی کا تذکرہ اور فضیلت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن جب کافر اپنے نبیوں پر تبلیغ رسالت میں کوتاہی کرنے کا اعتراض کریں گے تو امت محمدیہ کے لوگ انبیاء علیہ السلام کے فریضہ نبوت کی ادائیگی پر گواہ کے طور پر پیش ہوں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کی گواہی دیں گے اور تصدیق کریں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جتنے بھی دلائل پیش کریں گے یہ ماننے والے نہیں۔ ان اہل کتاب پر تعصب و ہٹ دھرمی کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ یہ کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اہل کتاب حضور کے نبی برحق ہونے کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں، مگر حق کو چھپانے کے مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے۔ ذکر الہی اور روحانی معراج۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی سمت قبلہ ہے۔ اصل چیز وہ رخ نہیں بلکہ مطلوب و مقصود بھلائیاں ہیں۔ مسلمانوں، ان بھلائیوں کی فکر کرو اور ان میں آگے بڑھنے کی سعی کرو۔ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کے حکم کی پوری پابندی کرو تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ دشمنان دین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دوں اور تمہیں ہدایت سے نوازوں۔ تمہاری ہدایت کے لیے سمت قبلہ کے تعین کے ساتھ وہ رسول عظیم بھی بھیج دیا گیا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ علوم سکھاتا ہے جس سے تم بالکل بے خبر تھے۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تقسیم انعامات میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر بجا لاؤ، ناشکری کبھی نہ کرنا۔ ناظرین محترم، اللہ کے ذکر کی 3 قسمیں ہیں: لسانی، قلبی، بالجوارح۔ ذکر لسانی تسبیح، تقدیس، ثنا، خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ کرنا۔ ذکر قلبی اللہ کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت پر غور کرنا۔ علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ ذکر بالجوارح، اعضاء اطاعت الہی میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح ہے۔ نماز ایسی جامع عبادت ہے جو تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی بندے کی کوئی عزت افزائی ہو سکتی ہے کہ اس کا خالق و مالک اس کو اپنی یاد سے سرفراز فرما دے؟ ایک حدیث قدسی ملاحظہ ہو تاکہ اپنے رب کریم کی بندہ نوازی کا آپ کو اندازہ ہو سکے۔ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر مجمع عام میں یاد کرے تو میں بھی اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس سے نزدیک ہوتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام بہت ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں اپنے اوپر لازم کر لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا انسان بنائے۔ نماز و صبر سے مدد، راہ حق کے شہید، صفا و مروہ۔ ایمان والو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی، بیت اللہ قبلہ مقرر ہو گیا اور تم امت وسط قرار پا گئے۔ اب تم شہادت حق کے ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ اس راہ میں طرح طرح کی آزمائشیں ہوں گی، تم ان مصائب پر صبر اور نماز سے مدد لینا۔ یہ راہ حق ایسی برکت والی ہے کہ اس میں جان دینے والے شہید کہلاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ مسلمان کا کام یہی ہے کہ اس پر آزمائشیں آئیں تو ان کو اللہ کی طرف سے خیال کرے اور راہ حق سے نہ ہٹے۔ پھر دیکھیے گا کہ اس پر عنایات الہی کی کس طرح بارش ہوتی ہے اور وہ کس طرح مشکلات میں نجات کی راہ پا لیتا ہے۔ مشرکین صفا و مروہ پر بت پوجتے تھے، حالانکہ یہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں۔ جو حج و عمرہ کرے وہ ان کے درمیان سعی کرے۔ حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے، اب حق کو چھپانے والے اللہ کے ہاں لعنت کے مستحق ہیں۔ اور سنو، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور بحالت کفر مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس میں سدا گرفتار رہیں گے۔ اللہ کی قدرت کے تکوینی دلائل اور مشرکین کی تردید۔ معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے ہر جگہ اور ہر شے میں موجود ہیں۔ آسمان و زمین کی ساخت میں، دن رات کے آنے جانے میں، باہری سفر اور تجارت کے لیے سمندروں میں چلنے والے جہازوں میں، بارش میں، زمین میں اگنے والی نباتات میں، ہواؤں کی گردش میں اور زمین و آسمان کے درمیان مسخر بادلوں میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ مگر ذات باری تعالیٰ کی ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ایسے گرویدہ ہیں جیسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ کاش ان مشرکوں کو آج یہ احساس ہو جائے کہ سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اپنے باغیوں کو سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب وہ سزا دے گا، اس وقت گمراہ کرنے والے پیشوا اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اپنے پیچھے لگنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ ان کے پیروکار حسرت سے کہیں گے، کاش ہم دنیا میں دوبارہ جا سکتے، جیسے یہ آج ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، مگر اب جہنم کی آگ سے نجات کہاں۔ پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم، اظہار حق۔ اب نسل انسانی سے مخاطبت ہو کر ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو زمین کی حلال اور طیب چیزیں استعمال کرو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس کا کام تو برائی اور بے حیائی پر لگانا ہے، اس کی خواہش ہے کہ تم رب پر جھوٹے الزام لگاؤ۔ خبردار، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو چھوڑ کر بے خبر اور گمراہ آباء و اجداد کے پیچھے نہ چلنا۔ تم نیکی اور بھلائی کی بات سنو اور بہرے، گونگے، اندھے نہ بن جاؤ۔ مسلمانوں، تمہارے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ مردار، ذبح کے وقت نکلنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا حرام ہے۔ صرف اضطراری حالت میں حدود الہی کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرنا گناہ نہیں۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے واضح ہدایات آ جانے کے باوجود اپنی مصلحتوں کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں، اس طرح دنیا کمانے کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آیت بر، مسائل قصاص، دیت اور وصیت۔ اس رکوع کی پہلی آیت کو آیت بر کہتے ہیں۔ محض مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کی علامات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی محبت کی خاطر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کی خدمت اور غلاموں کی آزادی کے لیے تعاون کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وعدے پورے کرو، تنگی اور مصیبت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر سے کام لو۔ ایمان والو، قصاص کے بارے میں حکم خداوندی یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہو بدلہ اسی سے لیا جائے۔ آزاد یا غلام، مرد یا عورت، جو بھی قتل ہو، مقتول کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے۔ اگر مقتول کے ورثاء خون بہا لینے کے لیے تیار ہو جائیں تو احسان مندی کے ساتھ ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یاد رکھو، اس قانون قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ وصیت کرنا تم پر لازم ہے، اسے پورا کرنا دوسروں کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا، جو وصیت سنے اور بعد میں اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں کے لیے ہے۔ وصیت کرنے والا
دانستہ یا دانستہ کسی کی حق تلفی کر جائے اس میں اصلاح کی گنجائش ہے۔ احکام رمضان اور برکات رمضان۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کی تاریخ بہت قدیم ہے، صرف تم پر نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ مقصد یہ ہے کہ تم میں روزے کے ذریعے تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ گنے چنے دن ہیں، جو شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ بعد میں قضا کرے۔ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا۔ قرآن نوع انسانی کے لیے دستور ہدایت ہے۔ یہ کتاب حق، راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ جو اس مبارک مہینے کو پائے اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ مجبوری کی وجہ سے قضا کا حکم تمہاری آسانی کی خاطر ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رب تعالیٰ بہت قریب ہے، وہ دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ جو اسے پکارے اور اس کے حکموں کو مانے اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ ایمان والو، رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت ہے۔ صبح صادق تک کھاتے پیتے رہو اور پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ حالت اعتکاف میں عورت سے مباشرت حرام ہے۔ اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ رمضان شریف میں پرہیزگاری کی تربیت کا اثر اپنے کاروبار میں بھی دکھاؤ اور لوگوں کے مال ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ۔ چاند کی حکمت، احکام جہاد، مسائل حج۔ فرمایا، چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں لوگوں کے لیے تاریخ اور حج کے ایام متعین کرنے کی علامات ہیں۔ دیکھو، حج کے دنوں میں گھروں کے دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ ایام جہالیت کی طرح پیچھے سے داخل ہونے میں کوئی بھلائی نہیں۔ نیکی تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا۔ جہاں مشرکوں کو پاؤ قتل کرو، لیکن مسجد حرام کے پاس لڑائی کرنا جائز نہیں۔ مشرکین وہاں لڑیں تو ان کو مار ڈالو۔ یاد رکھو، شرک قتل سے زیادہ سخت جرم ہے۔ لڑائی جاری رکھو یہاں تک کہ شرک مٹ جائے اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ حرمت والے مہینوں میں لڑنا جائز نہیں۔ ان مہینوں میں دشمن پہل کرے تو خاموش نہ رہو، بلکہ زیادتی کی پوری سزا دو۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ضروریات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پوری ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حج اور عمرہ کی نیت کر لو تو اسے پورا کرو۔ ہاں، اگر گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کر دو۔ جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ۔ کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو سر منڈا لے، مگر فدیہ میں روزے رکھے، یا صدقہ کرے یا قربانی دے۔ جو شخص عمرے اور حج کی اکٹھی نیت کرے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر رکھ لے۔ باہر سے آنے والے حج اور عمرہ کی اکٹھی نیت کر سکتے ہیں۔ حج کے مہینے نوع انسانی کی 2 قسمیں۔ فرمایا گیا، جو شخص حج کی نیت کرے وہ حج کے مہینوں شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج میں غیر اخلاقی حرکتوں سے گریز کرے، شہوانی فعل نیز ہر بد عملی اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ لے کر جانا ضروری ہے۔ سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ سفر حج میں تجارت کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ ضرور ٹھہرو اور اللہ کو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے یاد کرو۔ عرفات کی حاضری فرض ہے، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹو۔ جب ایام حج میں ارکان حج پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔ یاد رکھو، محض دنیا کے طلبگار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دوزخ کی سزا سے پناہ مانگتا ہے، وہی اللہ کے ہاں اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائے گا۔ جو شخص مینا میں 11-12 تاریخ کو ٹھہر کر واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ 13ویں کو بھی ٹھہر جانے میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ تقویٰ کے ساتھ وقت گزارو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان لو کہ تم کو ایک روز اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور خدا کو گواہ ٹھہرا ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ذاتی غرض نہیں، ہم لوگوں کی بھلائی کی خاطر کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حق کے بدترین دشمن ہیں۔ اور جب کسی ایسے شخص کو اقتدار مل جاتا ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ اس کے لیے ہوتی ہے کہ اس زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔
حالانکہ خدا تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں، اور جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کھا اور فساد برپا نہ کر، تو اس کو اپنے جھوٹے وقار کا خیال گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو رضائے الہی میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر ان واضح ہدایات کے باوجود تم نے لغزش کھائی تو اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ ایمان لانے کے لیے اور نیک کام کرنے کے لیے اس کا انتظار نہ کرو کہ اللہ اور فرشتے تمہارے سامنے آ جائیں۔ یاد رکھو، وہ وقت عمل کا نہیں، فیصلے کا ہوگا۔ تمام کاموں کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ آزمائشیں، اللہ کی راہ میں خرچ اور جہاد۔ مسلمان بنی اسرائیل کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں۔ انہیں تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اپنی پیشرو اقوام کو دیکھو کہ انہوں نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اس منصب سے محروم کر لیا، لہٰذا تم ان کی روش اختیار کر کے عذاب کے مستحق نہ بن جانا۔ بلا شبہ آج کافر اپنی عارضی دولت اور مالی اقتدار کے نشے میں مست ہیں اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر آخرت میں پرہیزگار ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو وہ رب جسے چاہے دے اور بے حساب دے۔ یاد رکھو کہ پہلے ساری نسل انسانی اسی صراط مستقیم پر تھی جس پر تم ہو۔ بعد میں لوگوں میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اختلاف دور کرنے کی خاطر بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور ایمان والوں کو اختلاف سے نکال کر صراط مستقیم پر قائم فرما دیا۔ مسلمانوں، تم یقیناً حق پر ہو، مگر راہ حق میں کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں، لہٰذا تم اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہیں آزمائے بغیر جنت جیسی نعمت سے نواز دیا جائے گا۔ تم مال خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہو تو اس کے اولین مستحق والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر ہیں، اور تمہاری نیکی اللہ کے علم میں ہے۔ راہ حق میں جہاد کا حکم سن کر ناگواری محسوس نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اصل حقیقت سے تم واقف نہیں ہو،